الکہف عربی میں کہتے ہیں غار کو، ویسے تو عربی میں غار کو غار ہی کہا جاتا ہے، اذ ہما فی الغار سورہ توبہ میں ہے نا، لیکن وہ غار اگر کشادہ ہو تو اس کو کہف کہا جاتا ہے، تو کشادہ غار کو ہم کہف کہتے ہیں، عام غار کو ہم عربی میں غار ہی کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے انزل علی عبدہ، جس نے نازل کی اپنے بندے پر الکتاب، کتاب کو یعنی قرآن کو، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور نہیں بنایا اس نے اس قرآن کے لیے کوئی کجی۔ عوج ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں، اعوجاج کا معنی کسی چیز کا ٹیڑھا ہونا۔ تو کلام میں کجی کسے کہتے ہیں، کلام میں ٹیڑھا پن کسے کہتے ہیں، یعنی سیدھی بات نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی سیدھی بات کرو، تمہاری اپنی بات میں اتنا ٹکراؤ ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، اور بات بھی واضح نہ ہو، تو ایسے کلام کو کہا جاتا ہے ٹیڑھا کلام، عوج والا کلام۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کے مضامین بالکل اسٹریٹ ہیں، سیدھے سیدھے ہیں، نیچر کو، فطرت کو اپیل کرتے ہیں، اور ٹکراؤ نہیں ہے آپس میں مضامین میں۔ تو یہ مطلب ہے عوج نہ ہونے کا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے، قیماً، سیدھا سیدھا کلام ہے۔ یہ اسی لم یجعل لہ عوجن کو دوسرے لفظ کے ساتھ ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ جس میں کجی نہیں ہوتی تو ظاہر ہے وہ سیدھا کلام ہوتا ہے۔ قیماً، قیم سیدھا، لینذر بأسا، تاکہ یہ ڈرائے، بأساً ایک یعنی عذاب سے، مصیبت سے، شدیداً سخت عذاب سے، من لدنہ اللہ کی طرف سے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو یہ کلام خوشخبری سنا دے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ مومنین جو نیک عمل کرتے ہیں، کیا خوشخبری سنا دے ان کو، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ بے شک ہے ان کے لیے اچھا اجر۔ ماکثین، مکث یمکث، مکثن کا معنی ہوتا ہے قرار پکڑنا، رہنا، ماکثین فیہ ابدا، اس اچھے اجر میں رہیں گے یہ ہمیشہ ہمیشہ۔ وَيُنذِرَ، اور تاکہ یہ کلام ڈرا دے، الذین، ان لوگوں کو، قالوا، جو کہتے ہیں، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے اولاد ٹھہرا لی، معاذ اللہ۔ ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے لیے بہ، اس بات پر، من علم، کوئی علم۔ میں نے بتایا تھا علم کا ترجمہ دلیل سے بھی ہوتا ہے۔ ان کے لیے اس بات پر یعنی اس دعوے پر کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل ہے۔ کَبُرَتْ کَلِمَةً، کبورا یہ ایک فعل تعجب ہے، بہت ہی یعنی تعجب کی بات ہے، یعنی بہت ہی بڑا کلمہ ہے، یعنی بہت ہی بری ہے یا بہت ہی بڑی ہے، ازروئے کلمہ کے، یعنی ازروئے بات کے، یہ بات بہت بڑی ہے، یعنی بری ہونے میں بہت بڑی ہے۔ یعنی جو انہوں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد ٹھہرا لیا ہے، تو یہ بات بڑے ہونے کے لحاظ سے بہت ہی بری ہے، یہ ترجمہ ہوگا کبورت کلیمتن، یہ بہت ہی برا ہے، بڑا ہے کلمے کے اعتبار سے۔ تخرج، وہ کلمہ جو نکلتا ہے، من افواہہم، ان کے منہ سے، فوہ کہتے ہیں منہ کو، فوہ، اور افواہ اس کی جمع آتی ہے، تو ان کے منہ سے جو نکلتا ہے، تو جو کلمہ نکلتا ہے، تو یہ بات بہت بڑی ہے اس کلمے کے اعتبار سے، یعنی یہ کلمہ بہت ہی برا کلمہ ہے جو ان کی زبانوں سے نکلتا ہے۔ ان یقولون الا کذبا، نہیں کہتے یہ لوگ مگر جھوٹ۔ فلعلک، فا کا مطلب تو، یا پھر لعلک، شاید آپ، باخع نفسک، بخا یبخع ہلاک کرنا، آپ ہلاک کر بیٹھیں گے اپنی جان کو، علی آثارہم، ان کے نشانات، ان کے پیچھے، اثر نشان کو کہتے ہیں کیونکہ نشان انسان کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب ان کے پیچھے، یعنی آپ ان کے در پہ ہو کے ان کے پیچھے، ایسا لگتا ہے کہیں اپنی جان ہلاک کر بیٹھیں گے۔ ان لم یؤمنوا، اگر یہ لوگ اس ایمان نہ لائے، بہذا الحدیث، اس بات پر یعنی قرآن پر ایمان نہ لے کر آئے، تو ایسا لگتا ہے شاید کہ آپ اپنی جان ہلاک کر بیٹھیں گے ان کے پیچھے، اسفا، افسوس کرتے ہوئے، اسفا تاسف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، بڑا تاسف ہوا، یعنی غم۔ تو آسان ترجمہ آیت کا کیا ہوگا، شاید کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلاک کر بیٹھیں گے غم کی وجہ سے، اگر یہ اس بات پر ایمان نہ لے کر آئے، اس قرآن پر ایمان نہ لے کر آئے۔ انا جعلنا، بے شک بنایا ہے ہم نے، ما علی الارض، اس چیز کو جو زمین پر ہے، کیا بنایا ہے ہم نے اس کو، زینت اللہ، زمین کے لیے زینت،
یعنی زمین سے مراد ہے زمین والوں کے لیے، زمین والوں کے لیے ہم نے جو کچھ زمین کے اوپر ہے وہ زینت بنایا ہے، لِنَبْلُوَهُمْ تاکہ ہم ان لوگوں کو آزمائیں، أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہ ان میں کون ہے جو عمل کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ اور بے شک بنانے والے ہیں ہم ما اس چیز کو علیہا جو زمین پر ہے، کیا بنانے والے ہیں، سعیدن میدان، جرزا چٹیل، سعید یصعد صعودن کا معنی اوپر چڑھنا، تو سعید زمین کے اوپر کے حصے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ سب سے اوپر والی پرت ہے نا زمین کی، تو سب سے اوپر ہوتی ہے اس لیے اس کو سعید کہا جاتا ہے، تو مٹی کو بھی کہا جاتا ہے چونکہ زمین کے اوپر ہوتی ہے وہ، اور جروزا جرز کہتے ہیں کاٹنے کو، جرز عربی میں، جروز کٹی ہوئی، تو کٹی ہوئی زمین کا مطلب ہے جس کی فصل کٹی ہوئی ہو، تو فصل جب زمین کی کٹتی ہے تو چٹیل میدان بن جاتی ہے، تو یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین کے اوپر جس کی فصل کاٹ دی گئی ہو ہم وہ والی زمین کے اوپر کو وہ بنانے والے، مطلب یہ ہے کہ چٹیل، یہ کنایا ہے یعنی مجاز ہے کہ جب فصل کٹ جاتی ہے تو زمین چٹیل میدان بن جاتی ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ ہم بنانے والے ہیں ما علیہا ان تمام چیزوں کو جو زمین پر ہیں، کیا بنانے والے ہیں، سعیدن جروزا چٹیل میدان بنانے والے ہیں، سب ختم ہو جائے گا۔ ام حسبتا اے مخاطب یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ گمان کرتے ہیں ان اصحاب الکہفی کہ غار والے لوگ، والرقیم اور پہاڑ والے لوگ، رقیم رقمت الجبل، جبل کے کنارے کو کہتے ہیں، رقمت الجبل کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ کا کنارہ، پہاڑ کے کنارے میں کوئی بھی جگہ ہو تو اس کو رقمت الجبل کہا جاتا ہے، اسی سے رقیم نکلا ہے، تو پہاڑ کے کنارے پر یعنی رقیم کا مطلب کیا ہوگا، اصحاب الکہفی والرقیم، غار والے لوگ اور پہاڑ کے جانب والے لوگ، کیونکہ اصحاب کہف جو تھے وہ غار میں بھی تھے اور ظاہر ہے وہ غار پہاڑ کی جانب میں تھا، تو اس لیے ان کو اصحاب الکہف بھی کہا، اصحاب الرقیم بھی کہا، اور بعض حضرات نے کہا کہ یہ رقیم رقم سے نکلا ہے، رقم یرقمو کا معنی ہوتا ہے لکھنا، تو مرقوم ہے نا، مرقوم لکھی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے، تو اصحاب رقیم ان کو اس لیے کہا گیا ہے دو وجہ سے، بعض یعنی اگر ہم اس کو لکھی ہوئی تحریر سے مراد لیں تو دو وجہ سے ان کو رقیم کہا جا سکتا ہے، یا تو اس لیے کہ ان کا واقعہ تاریخی کتابوں میں تواتر سے چلا آ رہا تھا، یعنی مورخین اس واقعے کو لکھتے تھے، تو یہ لکھی ہوئی یعنی وہ لوگ بن گئے جن کو لکھا گیا ہے، اس لیے اللہ نے ان کو اصحاب الرقیم کہا، یعنی وہ لوگ جن کی ہسٹری کو لکھا گیا ہے، تو ظاہر عجیب لوگ تھے تبھی تو ان کی ہسٹری کو لکھا گیا، نارمل واقعات عام طور پہ نہیں لکھے جاتے، اور بعض نے کہا نہیں رقیم ان کو اس لیے کہا گیا کہ پہاڑ جس میں انہوں نے کئی سو سال گزارے یعنی بہت عرصہ گزارا، تو اس پہاڑ میں ان کے نام پھر لوگوں نے نا لکھ کے لٹکا دیے تھے، تو اس لیے بھی ان کو رقیم کہا گیا ہے، رقیم والے یعنی وہ لوگ جن کے نام کی پرچی پہاڑ پہ لٹکا دی گئی تھی، تختی لٹکا دی گئی تھی، تو خیر دو مفہوم ہو سکتے ہیں، زیادہ ترجیح اس کو دی گئی ہے کہ اس سے پہاڑ مراد لیا جائے، تو آسان ترجمہ بھی یہی بنے گا، ان ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اے نبی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غار والے اور پہاڑ والے لوگ کانوا من آیاتنا عجبا، وہ تھے ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانی، یعنی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، اگر یہ سمجھتے ہیں تو واقعی ایسا ہی ہے، وہ بڑی عجیب نشانی تھے، ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے، اور ایک مطلب اس آیت کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی نشانی تھے، حالانکہ یہ اتنی بڑی نہیں تھے، یہ کائنات جو ہے یہ اس سے بھی بڑی نشانی ہے، یعنی لوگ تو اس کو بڑی نشانیوں میں سے ایک سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں یہ کائنات اس سے بڑی نشانیاں ہیں، یہ ہوتا ہے نا جب ہم کسی کو کہتے ہیں یار تم اس واقعے کو کوئی عجیب سمجھ رہے ہو، تو اس میں ہمارا مقصد انکار کرنا ہوتا ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا عجیب واقعہ نہیں ہے، تو اللہ بھی بتا رہے ہیں کہ اے نبی یہ جو لوگ آپ سے آ کے سوال پوچھ رہے ہیں کہ اصحاب کہف کا بڑا عجیب واقعہ تھا وہ کیا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو عجیب سمجھتے ہیں، یہ تو ہماری قدرت کا ایک ادنا سا اظہار ہے، ہم نے تو اس سے بڑے عجیب عجیب کام کیے، تفسیر میں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ اذ اول فتیتو، اس وقت کو یاد کرو جب، فتیہ فتح کی جمع ہے، فتح عربی میں نوجوان کو کہتے ہیں، فتیہ اس کی جمع آتی ہے، اوا یا ابھی کا معنی ٹھکانہ پکڑنا، جب ٹھکانہ پکڑا چند نوجوانوں نے، فتیہ عربی میں فعلتن کا جو وزن ہے وہ جمع قلت کے لیے آتا ہے، قلت کا مطلب تھوڑے سے لوگ، فعلتن افعال افعلن افعلن افعال فعلتن افعلتن، یہ چار اوزان عربی میں آتے ہیں جمع قلت کے لیے، یعنی 9 سے کم پہ دلالت کرنے کے لیے۔
اذ اول فتیتو جب چند نوجوانوں نے ٹھکانہ پکڑا الی الکہف غار کی طرف، فقالو پھر کہنے لگے ربنا آتینا اے ہمارے رب ہم کو عطا کر دے، من لدن کا اپنی طرف سے، رحمتن رحمت بھی، وہیئ لنا اور تیار کر دے ہمارے لیے، انتظام کر دے ہمارے لیے، ہیئ یہیئ سبح یسبح کی طرح تیار کرنا، انتظام کرنا، کھانا پکانے کو بھی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ تیار کیا جاتا ہے نا، تو ہیئ لنا اور انتظام کر دے ہمارے لیے، من امرنا ہمارے کام میں، یعنی جس کام کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں اس میں ہمارے لیے مہیا کر دے، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، میں نے اس کے لیے یہ چیز مہیا کر دی، یعنی ارینج کر کے دے دی اس کو میں نے، تو ارینج کرنا بھی اردو میں آج کل یہ انگلش کا یہ ورڈ بھی بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے، ارینج کرنا، یہ بہت اچھا ترجمہ ہوگا اس کا، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا اور انتظام کر دیجئے ہمارے لیے ہمارے اس معاملے میں سے، رشدا درست رہنمائی کا، یعنی ہمیں اس میں صحیح رہنمائی کر دیجئے، رشد کا انتظام کر دیے ہمارے لیے کہ ہم غلط سمت میں نہ چل پڑیں۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ ہم نے ڈال دیے ان کے کانوں پر، کیا ڈال دیے؟ پردے، یہ کنایا ہے سونے سے، جب آپ بہت گہری نیند سوتے ہیں نا تو کان سننے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ میاں یہ بھی کہہ سکتے تھے ہم نے آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھ سو جاتی ہے لیکن ذرا سی آواز سے آپ اڑ جاتے ہیں، تو جب ہم سوتے ہیں نا تو آنکھوں کا کنیکشن پہلے ختم ہوتا ہے، پھر جب مزید گہری نیند میں جاتے ہیں تو کانوں کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہلکی نیند جب ہو آنکھ سے نظر آنا تو بند ہو جاتا ہے، لیکن ذرا سا کوئی پکارے گا آپ کی آنکھ کھل جائے گی، کیونکہ کانوں کی جو سماعت ہے وہ بحال ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ میاں نے گہری نیند سے تعبیر کرنے کے لیے فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، اذن کان کو کہتے ہیں، آذان اس کی جمع، ہم نے ان کے کانوں پہ پردے ڈال دیے۔ کیا مطلب؟ اتنی گہری نیند سو گئے کہ اب جتنا بھی شور شرابہ ہو ان کی آنکھ نہیں کھلنے والی تھی۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ غار کے اندر ہم نے ان کے کانوں پہ پردے ڈال دیے، سنینا کئی سال، عدد کے اعتبار سے، یعنی عدد کے اعتبار سے کئی سال تک ہم نے ان کے کانوں کے اوپر پردے ڈال دیے۔ ثم بعثناہم پھر ہم نے ان کو اٹھایا یعنی جگایا، لنعلم تاکہ ہم جانیں، ظاہری طور پر جان لیں، حقیقت میں تو اللہ پہلے سے جانتا ہے، کیا جان لیں؟ ای الحزبین، حزب کہتے ہیں جماعت کو، حزبین دو جماعتیں، کہ دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت ہے، احصا یہ ہے اس میں تفضیل، اضربو کی طرح زیادہ کاؤنٹ کرنے والی، زیادہ شمار کرنے والی، احصا کا مطلب ہوتا ہے احاطہ کر لینا، کاؤنٹ کر لینا۔ ایہم ای الحزبینی دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت ایسی ہے، احصا جو زیادہ اچھا کاؤنٹ کرنے والی ہے، لما اس مدت کو، لبثو لما لبثو امدا، امدا کہتے ہیں مدت کو، احصا امدا اصل میں یوں تھا، امد کو زیادہ کاؤنٹ کرنے والی ہے، لما اس امد کو، لبثو جس امد تک یہ ٹھہرے ہیں۔ تو امد کا معنی کیا ہے؟ مدت۔ دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں، ثم بعثناہم ہم نے ان کو دوبارہ اٹھایا، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت ایسی ہے، احصا امدا جو زیادہ کاؤنٹ کر سکتی ہے مدت کو، لما وہ والی مدت، لبثو جس مدت میں یہ ٹھہرے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب یہ اصحاب کہف دوبارہ سو کے اٹھے ہیں نا تو ان میں دو دھڑے بن گئے، ایک نے کہا ہم ایک دن سوئے ہیں، آدھا دن سوئے ہیں، دوسرے نے کہا پتہ نہیں کتنا سوئے ہیں، ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ ان دونوں جماعتوں میں سے کون سی زیادہ اچھی یعنی زیادہ اچھا کاؤنٹ کر سکتی ہے مدت کو۔ تو ظاہر ہے اس نے زیادہ اچھا، دو فریق بن گئے نا، ایک نے کہا 24 گھنٹے یا اس سے کم سوئے ہیں، دوسرے نے کہا نہیں جی ہم اللہ ہی جانتا ہے۔ تو وہ جس نے کہا نا کہ اللہ ہی جانتا ہے وہ زیادہ اچھا کاؤنٹ کر رہی تھی، کیونکہ اس میں کوئی فیصلہ کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ تو یہ لام عاقبت کا لام کہلاتا ہے۔ عاقبت کا لام کا مطلب جس کا رزلٹ یہ نکلا، یہ مطلب نہیں تھا کہ اللہ نے ان کو سلایا اس لیے تھا تاکہ ان کا اختلاف ہو اور ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کون زیادہ اچھی مدت کاؤنٹ کرتا ہے۔ ظاہر ہے یہ تو کوئی حکمت نہ ہوئی نا، اتنی بڑے ایک معجزہ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ تو اس لام عاقبت کا مطلب کہ ہم نے جب ان کو اٹھایا تو اس کا رزلٹ یہ نکلا، بہت ساری حکمتیں حاصل ہوئی، ان میں ایک رزلٹ یہ بھی نکلا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں کون بتاتا ہے کہ ہم کتنی مدت تک ہم سوئے ہیں اور اس میں درست نتیجے تک کون پہنچتا ہے۔ تو یہ اس رکوع کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ کہف کا پہلا رکوع اور 15ویں پارے کا 13واں رکوع۔ یہ سورہ کہف ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دجال کے فتنے میں اور اس میں کیا مناسبت ہے، اس پہ علماء نے بہت کچھ کہا ہے، تو یقینی طور پر اس حکمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال اس کے مضامین ایسے ہیں کہ انسان کو اس سے ایمان میں تقویت ملتی ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا تو پھر ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تو ہمیں بس اس پر ایمان لانا چاہیے۔ تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اگر کوئی جمعے کے دن اس کا اہتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ دجال کے فتنے سے بچنے میں سرسری غور سے ایک بڑی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے قدرت کے اپنے نمونے دنیا میں دکھائے ہیں، جیسے اس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، کہ کیسی اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف کام ہیں، یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی آئے گا اس میں۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرتوں میں بہت بڑی بڑی قدرتیں، اللہ مخلوق سے بھی بعض دفعہ بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں۔ تو دجال بھی اللہ کی ایک مخلوق ہوگا، تو وہ اگر بڑے بڑے محیر العقول کام دکھا رہا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہوگی کہ یہ خدا ہے۔ جیسے ذوالقرنین سے اللہ نے بڑا کام لیا تو وہ خدا تھوڑی بن گئے، اور خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مردے کو زندہ ایک جو ہے نا وہ دیوار کو سیدھا کروا دیا اور تختہ جڑوا دیا، اور کچھ انہوں نے اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں بتا دی، تو اس سے وہ خدا تو نہیں بن گئے۔ اور جو اس طرح اصحاب کہف کئی سو یعنی 300 سال تک غار میں سوتے رہے تو اس سے وہ خدا نہیں بن گئے۔ تو ایسے ہی دجال کے جب ہم محیر العقول واقعات دیکھیں گے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ خدا ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلے پیغمبروں میں ایسے واقعات رونما ہوئے اور مقصد لوگوں کی آزمائش تھا، تو دجال بھی لوگوں کی آزمائش ہی کے لیے آئے گا۔ اور بہت ساری حکمتیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں۔ اچھا، یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ قرآن کا کمال ہے، آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا۔ لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں، اور دعووں میں تناقض نہیں ہے۔ قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں نبی ہیں، تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں۔ ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک، اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا۔ تو تناقض نہیں ہے قرآن میں، نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے۔ تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے۔ تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں قرآن مجید میں۔ یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا۔ میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاویٰ کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے۔ تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے، اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے۔ تو ایسے کئی تناقض، تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے، یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے،
اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں۔ قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل، فقہی مسائل، وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے، اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں۔ تو مقصد اس کا یہ کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے۔ تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا۔ کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کرنا زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا۔ تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے۔ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں، اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو امام ہوں، اور کہیں لکھتا ہے کہ میں، شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں امام مہدی ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں۔ اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے، وجہ اس کی ہے کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس، جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت، دولت، اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا وہ وہی طریقہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا اس سے رجوع کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ آج بہت سارے اسکالرز ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا، اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں، ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہے۔ تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ جتنے باطل مذاہب ہیں، ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا۔ تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی، بہت واضح 2 اور 2 4 کی طرح وہ اپنے دعووں کو دعوے کرتا ہے قرآن مجید، اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے۔ قیماً، اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے، لینذر بأسا، تاکہ یہ ڈرا دے۔ کہ اللہ تو نے اتنا صاف ستھرا کلام نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں 2 وجہ سے، برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے، تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے۔ یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف ستھرا ہے۔ برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن، اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ ڈرا دے شدید عذاب سے، مِن لَدُنْہُ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے ڈرا دے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دے۔ کون سے ایمان والے؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ کیا خوشخبری سنا دے؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کو اجر ملے گا بہت اچھا، اور ایسا اجر ملے گا ماکثین فیہ ابدا، رہیں گے اس اجر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ وینذر الذین قالوا، اور تاکہ یہ کلام ڈرا دے ان لوگوں کو، الذین قالوا، جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا۔ اللہ نے ڈرانے کا ذکر 2 دفعہ کیا، اس لیے کہ ایک تو عام لوگ جو برے ہوتے ہیں ان کو ڈرا دے، اور مشرکین میں خاص طور پر یہ برائی تھی کہ یہود و نصارہ کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا لیا کرتے تھے، وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہہ دیا، یا عیسائیوں کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی۔ تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر ان مشرکین اور ان کافروں کا ذکر کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے تھے، کہ ان کو بھی ڈرا دیا جائے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ڈرا دے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے ٹھہرا لی ہے اولاد۔ سورہ کہف بھی مکی صورتوں میں سے ہے نا، تو اس میں بھی توحید کا مضمون بہت ہوگا۔ ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے لیے اس دعوے پر کوئی دلیل، ولا لآبائہم، اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل تھی۔ یہ اکثر کہتے تھے نا بھائی ٹھیک ہے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے لیکن ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں تمہارے باپ دادا کے پاس کون سے اس دعوے کی کوئی دلیل تھی؟ اور یہ جملہ ہلکا نہیں ہے، کبرت کلمۃ، بہت بڑا ہے یہ کلمے کے اعتبار سے، ایسا کلمہ جو ان کی منہ سے نکلتا ہے، منہ سے نکلنے والا کلمہ یہ بہت بڑا کلمہ ہے، بہت بھاری ہے زمین اور آسمان پر، کہ اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی۔ ان یقولون الا کذبا، نہیں بولتے یہ لوگ مگر نرا جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اتنا سری جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کی دعوت اتنی واضح ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے، تو اے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غم میں اپنی جان ہی نہ ہلاک کر بیٹھیں،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت گھٹتا تھا کہ اتنی واضح بات میں کر رہا ہوں، اتنا میرے دعوے میں اتنی کلیئرٹی ہے، اس کے باوجود یہ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ تو غم سے آپ کا سینہ گھٹتا تھا. تو اللہ نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھیں. دیکھیں اللہ کا شاید یہ ہماری زبان میں اللہ ہم سے بات کرتے ہیں نا، ورنہ اللہ کے لیے تو شاید نہیں، اللہ کے لیے جو چیز ہوتی ہے یقینی ہوتی ہے. تو یہاں شاید کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی بھی دیکھنے والا آپ کی کنڈیشن کو دیکھے نا اس وقت، تو وہ کہے گا کہ آپ کی موت نہ واقع ہو جائے، اتنا غم ہے آپ کو. تو مقصد ہے غم کی شدت کو بیان کرنا. تو اللہ فرماتے ہیں شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھے ان کے پیچھے، یعنی ان کے غم میں. اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لے کر آئے، اسفا، افسوس اور غم میں آپ کی جان ہی کہیں آپ ہلاک نہ کر بیٹھیں. پھر آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے. آپ غم نہ کریں، آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں، آپ کے دلائل میں کوئی کمی نہیں. ایمان نہ لانے کی وجہ ہم بتاتے ہیں کیا ہے. کچھ لوگ لائیں گے، کچھ نہیں لے کر آئیں گے. وجہ کیا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں اگلی آیت میں. انا جعلنا ما علی الارض، ہم نے بنایا ہے ہر اس چیز کو جو زمین کے اوپر ہے، زینت اللہ، زمین کے لیے، یعنی زمین والوں کے لیے زینت، اٹریکٹیو بنایا ہم نے. زمین اجڑی ہوئی ہوتی، کسی کا دل ہی نہ لگتا زمین میں، تو سارے آخرت ہی کی فکر میں لگ جاتے. لیکن زمین میں اٹریکشن ایسی پیدا کر دی ہے کہ یہ اللہ سے غافل کرتی ہے، حق سے دور کرتی ہے. ہر آدمی اس زمین کی زینت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. زینت وہ چیز ما یتزین، جو مزین ہوتی ہے اور جس کی طرف انسان کی اٹریکشن ہوتی ہے، چاہے حقیقت میں وہ اٹریکشن کے قابل ہو یا نہ ہو. جیسے گندگی کا ڈھیر ہے، اٹریکشن نہیں ہوتی، لیکن آپ نے اس کے اوپر ایک خوبصورت ململ کا کپڑا ڈال کے خوشبو چھڑک دی تو اب وہ دیکھنے میں بھلی لگنے لگے گی. تو جو چیز دیکھنے میں بھلی لگتی ہے اس کو مزین کہا جاتا ہے، چاہے حقیقت میں ہو یا نہ ہو. تو اللہ نے کہا کہ ہم حقیقت میں زمین اچھی ہے یا نہیں ہے یہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے، بس اٹریکٹیو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف. حقیقت میں دیکھا جائے تو مسافر خانہ ہے نا، کتنی بھی مل جائے تو ختم ہونے والی ہے، تو فنا ہونے والی چیزوں سے کون دل بہلاتا ہے. لیکن اللہ بتا رہے کہ ہم نے چونکہ اس کو مزین کر دیا ہے، تو اس مزین ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور کچھ اس کی حقیقت کو دیکھ کر اللہ کو یاد رکھتے ہیں. تو آزمائش جب ہی ممکن ہے جب اس زمین کو اٹریکٹیو بنایا جائے. آگے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنایا ہے جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے، زینت اللہ، زمین کے لیے مزین. کیوں بنایا ہے؟ لنبلوہم، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں عمل کے لحاظ سے زیادہ اچھا کون ہے. اگر زمین کو مزین نہ بنایا جاتا تو سارے عمل کے لحاظ سے بہت اچھے ہو جاتے، کیونکہ قربانی نہ دینی پڑتی. اب اس مزین زمین کی بہت سی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. نماز کے وقت دکان چھوڑنی پڑتی ہے، اور صدقات و خیرات کے وقت مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور جو شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں تو جاہ کی قربانی دینی پڑتی ہے، منصب کی قربانی دینی پڑتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے چونکہ مزین بنا دیا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں. تو ظاہر ہے جب آزمائش ہوتی ہے تو اے نبی کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ناکام ہوتے ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ایمان لے آئے، سارے نیک بن جائیں، یہ آپ کی چاہت پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ امتحان میں 100% لوگ کامیاب عام طور پر نہیں ہوا کرتے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا، اور یاد رکھو جو کچھ زمین کے اوپر ہے ہم اس کو بنانے والے چٹیل میدان. یعنی اللہ نے جب یہ کہا نا کہ زمین کے اوپر کی چیزوں کو ہم نے مزین کر دیا، تو آگے نافرمانوں کو ایک دھمکی بھی دے دی ہے کہ تم جو اس میں پڑھ کر ایمان سے اور نیک عمل سے غافل ہو رہے ہو کہ بھئی اتنی اٹریکشن ہے، تو اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. وہ پہلو کیا ہے؟ چٹیل میدان بن جائے گی، سب تباہ و برباد ہو جائے گا. یعنی ایگزامینیشن ہال میں جب جو نعمتیں آپ کو دی جاتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی دی جاتی ہیں، وہ تو اس وقت تک کے لیے دی جاتی ہیں جب تک امتحان چل رہا ہے، اس کے بعد وہ لے لی جاتی ہیں واپس. تو اسی طرح اللہ اس زمین کو ختم کر دیں گے، اور تب پوری ترقی، جو انسان کی جتنی بھی ترقی ہے زمین میں اور کائنات میں، ساری زمین بوس ہو کے ختم ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا اس مقصد کے بارے میں انسان سے سوال کریں گے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، قرآن نے یہ کچھ تمہید بیان کی کہ یہ دنیا آزمائش کے لیے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، جو قرآن کا اصل مقصود ہے. اب قرآن ایک واقعے کی طرف آتا ہے. مشرکین مکہ یہود و نصارہ سے بہت سی چیزیں سنا کرتے تھے، اور یہود آ کے ان کو چپکے گائیڈ کرتے تھے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا، تم ان سے یہ سوال پوچھو، تم ان سے یہ سوال پوچھو.
پھر یہود دیکھتے تھے کہ ہماری تورات کے مطابق جواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا، تو ان کا یعنی خیال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے پائیں گے تو ہم بتائیں گے دیکھو ہماری تورات میں تو یہ لکھا ہے، اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو یہ تو ہر آسمانی کتاب یہ واقعہ بیان کرتی ہے، تو قرآن کیوں بیان نہیں کر رہا؟ تو یہودیوں نے آ کے مشرکین مکہ سے کہا، مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، ان میں 3 سوال تھے، ایک روح سے متعلق جس کا سورہ بنی اسرائیل میں جواب دے دیا گیا، ایک حضرت ذوالقرنین سے متعلق کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور ایک اصحاب کہف کے بارے میں۔ تو اب قرآن ان کے واقعے کو بیان کر رہا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے نبی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف اور جبل والے پہاڑ والے لوگ، غار اور پہاڑ والے لوگ کیا ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانی تھے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ یعنی یا تو اس کا جواب یہ کہ واقعی یہ نشانی تھے، یا یہ کہ یہ اتنی بڑی نشانی نہیں تھے جتنی بڑی اس کائنات کو بنا دینا بڑی نشانی ہے۔ اذ اول فتیتو، اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا، اس وقت کو یاد کرو جب چند نوجوانوں نے ٹھکانہ پکڑا الی الکہف، ایک بڑے غار کی طرف، فقالو، پھر کہنے لگے۔ اب دیکھیں قرآن جب واقعہ بیان کرتا ہے نا تو سوال تو مشرکین نے اصحاب کہف کا پوچھا تھا، بتا دیا جاتا وہی ایک زمانے میں اصحاب کہف تھے جو مشرک بادشاہ تھا جس کے ظلم سے تنگ آ کے وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے اور 300 سال غار میں رہے، اور پھر 300 سال کے بعد واپس آئے اور لوگوں نے پھر بڑی عقیدت کی، محبت کی، بس اتنا کافی تھا۔ لیکن قرآن واقعہ اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائیں، ہمیں اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائیں۔ اب دیکھیں شروع کیسے کیا جا رہا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف کا واقعہ کوئی عجیب واقعہ ہے؟ یعنی اللہ کے لیے تو کوئی عجیب نہیں ہے، یعنی انسانوں پر گویا اللہ تعجب کر رہے ہیں کہ اس واقعے کو تم عجیب سمجھ رہے ہو، اور اس سے بڑے عجیب عجیب کام جو ہم نے کر دیے، پانی کے قطرے سے انسان کو بنا دیا اور اتنا بڑا نظام بنا دیا ہم نے کائنات کا، اس کو عجیب نہیں سمجھ رہے۔ تو یہ انسان کی بھی عقل ہے نا کہ ایک واقعہ عجیب و غریب ہو جائے تو اس پہ حیران ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ پوری کائنات بن گئی اور انسان کا پانی سے وجود میں آ جانا، چونکہ یہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں یہ منظر دیکھنے کے، تو یہ ہمارے نظر میں عجیب نہیں رہا، ورنہ حقیقت میں تو اس سے زیادہ عجیب کام اللہ کر چکا ہے۔ تو ایک تو سبق اللہ نے ہمیں یہ بتایا اس واقعے میں کہ یہ واقعہ اتنا عجیب نہیں جتنا اللہ کے دوسرے کام زیادہ عجیب ہیں۔ تو قرآن واقعہ بیان کرتا ہے اس انداز سے تاکہ ہمیں اس سے اسباق ملیں۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، فقالوا ربنا، اور کیا کہنے لگے، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، تو دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت، اور ہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارے معاملے میں کوئی رشد کا انتظام کر دے، یعنی درستگی کا انتظام کر دے۔ اس میں کیا سبق ملتا ہے کہ جو مشرک بادشاہ تھا، کافر بادشاہ تھا، چند نوجوان اسلام لے کر آئے، اللہ کے برحق دین کو قبول کیا، ان کو یہ یقین تھا کہ ہم اس علاقے میں رہ کر اپنے دین اور مذہب پہ قائم نہیں رہ سکتے، لہذا انہوں نے ارادہ کیا ہم ہجرت کرتے ہیں۔ تو اب ہجرت کر کے جائیں کہاں؟ تو اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے لیے کسی علاقے میں رہ کر دین پر چلنا ناممکن ہو تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس علاقے کو چھوڑیں، ایک بات۔ نمبر 2، چھوڑ کر آپ اللہ پہ اعتماد اور توکل کریں کہ جس اللہ نے مجھے یہاں کھلایا وہ کہیں اور بھی کھلا سکتا ہے۔ نمبر 3، اللہ سے 2 قسم کی دعائیں مانگیں۔ نمبر 1، اے اللہ تو میرے لیے رحمت کا انتظام کر دے، یعنی اپنا رحم کر تاکہ تیری رحم کی وجہ سے ہمارے لیے معاملات آسان ہو جائیں۔ نمبر 2، تو ہمیں گائیڈ کر، ہیئ لنا من امرنا رشدا کا مطلب سیدھا راہ دکھا، ہمیں بتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کس ملک میں اسٹے کرنا ہے، سفر کیسے کرنا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی سے قتل ہو گیا، تو اب مدین سے جب نکلنا تھا، مصر سے جب نکلنا تھا تو راستہ معلوم نہیں تھا، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، مجھے امید ہے میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ تو جب انسان کو راستے معلوم نہ ہو، گائیڈنس نہ مل رہی ہو کہ جانا کہاں ہے، کہاں اسٹے کرنا ہے، تو ایسے موقع پہ اللہ سے سیدھے راستے کی دعا مانگنی چاہیے۔ تو یہاں بھی انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تو ہمارے لیے رحمت کا انتظام کر دے اور ہمارے لیے ہمیں گائیڈ کر دے کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کہاں اسٹے کرنا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ہم نے ان کی دعا کو قبول کی، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، رحمت کا انتظام کیسے ہوا کہ ہم نے غار کے اندر گئے، ان کے کتے کو ساتھ لے کر غار کے اندر گئے، اور وہاں انہوں نے کہا کہ فی الحال ہم یہاں لوگوں سے چھپ جائیں، کسی طریقے سے پناہ میں آ جائیں، پھر دیکھیں گے جی اٹھ کے ہم نے جانا کہاں ہے۔ تو قتل کے خوف سے نکلیں اور غار میں جا کے آرام کیا، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا،
سلا دیا گہری نیند، سنین عددا کئی سال تک، ثم بعثناہم پھر ہم نے ان کو جگایا، لنعلم ای الحزبین تاکہ ہم دیکھیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے ان دونوں میں سے کون سا فریق ایسا ہے احصیٰ لما لبثوا امدا، جو مدت کے اعتبار سے زیادہ کاؤنٹ کرنے والا ہے اس مدت کو، لما لبثوا جس مدت تک یہ لوگ ٹھہرے. یعنی اللہ تعالیٰ بھی گویا ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھیں ان کے آپس میں تبصرے کیا ہوتے ہیں، کیونکہ کسی کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا. تو اب جب یہ اٹھیں گے تو اللہ کی گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی بات کو دیکھ کرنا ایک خوش ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کے کہ دیکھو میں یہ باتیں آپس میں کیا کرتے ہیں. تو کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، یہ سارا تذکرہ آگے آئے گا. یہ واقعہ آگے بھی چلے گا اور انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے رکوع میں زیادہ آئے گی. ہمارا یہ رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا اور وقت بھی تقریباً کمپلیٹ ہی ہونے والا ہے ہمارا. تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس واقعے کو ہم مکمل کریں گے. تفسیر اس کی بہت آسان ہے، زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں بار بار بتاتا ہوں کہ یہ جو میں تفسیر کے لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہوں اس کا بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں. تلاوت سنیں تو سمجھ میں آئے کہ کیا سن رہے ہیں آپ تراویح میں یا ویسے نارملی جب آپ تلاوت کرتے ہیں. اس تفسیر کے لیکچر کا مقصد لمبی چوڑی تفسیریں نہیں ہیں، کیونکہ میں اگر چاہوں تو ایک ایک رکوع میں 6 مہینے لگا دوں اس کی ڈیٹیل بیان کرنے میں، اور چاہوں تو میں مختصر رکھوں اس کو. تو میں نے مختصر اس لیے رکھا ہے کہ آپ کو قرآن سمجھ میں آئے، لہذا قرآن سامنے رکھ کر آپ بیٹھا کریں اور ایک ہی لائنوں والا قرآن ہمیشہ رکھیں. 15 لائنوں والا ہے تو پوری زندگی پھر 15 لائنوں والوں سے تلاوت کریں، 16 لائنوں والا ہے تو 16 لائنوں والے سے آپ تلاوت کریں، تاکہ آپ کو جب وہ صفحہ سامنے ہوگا نا تو آپ جب بھی تلاوت کریں گے تو آپ کو اس کا مفہوم انشاءاللہ ذہن میں آئے گا. تو قرآن کی بیس آپ کی مضبوط ہو جائے. باقی تفسیریں تو پھر اتنی لمبی لمبی ہیں وہ پڑھتے چلے جائیں، اس میں علمی نکات بہت ہیں. تو میں چاہتا ہوں آپ کی بیس مضبوط ہو جائے. جب قرآن پڑھیں آپ تو عربی میں ہی سمجھ میں آئے آپ کو، قرآن سنیں تو عربی میں ہی سمجھ میں آئے آپ کو. تو یہ بنیادی مقصد ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں میں سورہ کہف کا دوسرا رکوع اور 15ویں پارے کا انشاءاللہ میں. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ، تم کہیں بھی چلے جاؤ موت تمہارا پیچھا خود کرتی ہے، موت تو پیچھے بھاگتی ہے. ہم بچپن میں ایک واقعہ سنا کرتے تھے، اب اس واقعے کی سند کی تحقیق نہیں ہے، ہو سکتا ہے غلط واقعہ ہو، لیکن بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ صحیح یا غلط ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق بہرحال صحیح ہوتا ہے. تو اس میں یہ بیان کرنے میں یہ بتا کے کہ مستند نہیں ہے، یہ بتا کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کے دربار میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا. تو سلیمان علیہ السلام نے کے دربار میں ایک شخص آیا اور اس آدمی کو گھور گھور کے دیکھنے لگا. وہ جو بندہ گھور کے دیکھ رہا تھا وہ حقیقت میں فرشتہ تھا، ملک الموت، موت کا فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا. گھور گھور کے دیکھ کے چلا گیا وہ. تو اس شخص نے سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آدمی کون تھا جو مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا. سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو بلایا، بھائی کیوں گھور رہے تھے؟ اس بندے نے کہا میں ملک، انہوں نے کہا یہ ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ ہے. وہ آدمی ڈر گیا کہ موت کا فرشتہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب ٹائم پورا ہو گیا. تو اس آدمی نے کہا یہ موت کا فرشتہ ہے، آپ ایسا کریں، یہ تو یہاں میرا ایڈریس دیکھ کے چلا گیا، آپ مجھے ہندوستان پہنچا دیں. ہوائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی نا، وہ تو ہوا میں تخت اڑایا، چل بھائی، جیسے آج کل جہاز چل رہے ہیں نا ایسے سلیمان علیہ السلام کے تخت ہواؤں میں تیرتے تھے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا بھائی پہنچا دیتے ہیں. ان کو پتا تھا کہ جو موت کا وقت ہے وہ ٹل نہیں سکتا. ہوا کو حکم دیا، بھائی اٹھا کے لے گئی. پی آئی اے میں بٹھاتے تو پہلے ہی
صحیح ہے. تو شکر ہے سلیمان علیہ السلام کے دور میں PIA نہیں تھا. اگر بٹھا دیتے تو وہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس کا کام ہونے کا خطرہ تھا. زیادہ نہیں بولوں گا, ہم نے بھی سفر کرنا ہوتا ہے PIA میں. ایسا نہ ہو کسی دن PIA والے کھڑکی سے اٹھا کے باہر پھینک دیں, مجھے کہہ لے تو پہلے جانا, تو بلا وجہ ہمارے خلاف بولتا رہتا ہے. سفر تو ہم نے بھی اسی میں کرنا ہے, کیا کریں بھائی. نہیں پورا جہاز نہیں کر سکتے. اچھا کہہ رہے ہیں میرے چکر میں پورے جہاز ہی کو نہ اڑا دے کے. تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو اٹھا کے کہاں پہنچا دیا؟ ہندوستان. اطلاعی کے ہندوستان میں اس کا انا للہ ہو گیا, انتقال ہو گیا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے پوچھا کہ بھائی تو اس کو اتنا گھور کے کیوں دیکھ رہا تھا, یہ تو ڈر گیا بیچارہ. انہوں نے کہا میں اس کو گھور کے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے یہ کہا تھا کہ کل اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہندوستان میں فلاں جگہ پہ ایک بندہ ہوگا اس نام کا, اس کی روح قبض کرنی ہے. میں حیران تھا کہ کل تو میں نے کل وہاں اس کو موت دینی ہے اور یہ آج یہاں بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے. یہ تو تیز رفتار گھوڑے پہ بھی جائے گا تو کل تک ہندوستان نہیں پہنچ سکتا, جتنی بھی اسپیڈ میں جائے. تو میں حیران اس پر ہو رہا تھا کہ اللہ نے حکم تو دے دیا لیکن سمجھ میں آنے والا حکم نہیں ہے, یہ کیسے پہنچے گا. تو جب میں کل وہاں میں گیا اگلے دن وہاں, تو وہ اسی مقام پہ موجود تھا. اس کو کہتے ہیں اینما تکونو, تم جہاں بھی چلے جاؤ موت تمہارے پیچھے بھاگے گی. لبرز الذین, وہ کیا ہے قرآن مجید میں کہ جب میدان جنگ میں لڑائی ہوئی ہے نا, تو غزوہ احد میں مشرکین مکہ منافقین یہ کہتے تھے کہ یہ جو لڑائی ہو رہی ہے یہ تو خودکشی ہے, کیونکہ دشمن بہت طاقتور تھا اور ادھر مسلمان تعداد میں بہت تھوڑے تھے اور لڑائی بڑی ٹف تھی. اور ابو سفیان اور خالد ابن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, بہت بڑے لشکر کے ساتھ, اور ارادہ تھا بدر کا بدلہ بھی لینا ہے. اب یہاں مسلمانوں کے پاس لڑائی کے علاوہ کسی چیز کا آپشن نہیں تھا. یہ بات خوب سمجھ لیں کہ اسلام ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کا حکم دیتا ہے. اگر آپ بہت کمزور ہیں, دشمن بہت زیادہ طاقتور ہے, تو اسلام آپ کو لڑنے کی اجازت نہیں دیتا. کیونکہ لوگ نا حدیثوں کا غلط مطلب لیتے ہیں, اس لیے مجھے درمیان میں یہ حاشیے چڑھانے پڑتے ہیں. اجازت نہیں دیتا. لہذا یہاں توکل کرنا کہ ہم لڑیں گے بس کوئی بات نہیں, شہادت پائیں گے اور مریں گے اور کوئی بات نہیں, اللہ ہے بس مدد کرے گا, وہ سب کچھ صحیح ہو جائے, نا 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 نا. اللہ نے کہا پہلے اپنی اوقات دیکھو. کم سے کم قرآن کے الفاظ ہیں, ان یکم منکم مئۃ یغلبوا مئتین, کم سے کم طاقت کا توازن آدھا ہونا چاہیے. یعنی دشمن اگر 50,000 ہے تو آپ 25,000 سے کم نہیں ہو. دشمن کے پاس 1000 کلاشن کوفے ہیں تو آپ کے پاس کم از کم 500 ہونی چاہیے. ان کے پاس 1000 ٹینک ہیں تو آپ کے پاس کم از کم 500. اس سے کم ہے تو قرآن آپ کو لڑنے کی اجازت نہیں دے رہا. اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے. ہاں آدھی اس لیے کہ آدھا اسلحہ ہوگا اور آدھا تمہارا تقوی اور ایمان. اگر برابر ہو پھر ایمان کا کیا فائدہ بھائی. تم مسلمان ہو, تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہے, ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کچھ اسباب اختیار کرو, کچھ ہماری طرف سے مدد. نہ پوری ہماری مدد پہ اعتماد کر کے بیٹھنا ہے اور نہ مکمل اسلحے پہ توکل کر کے بیٹھنا ہے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. اسی کو بیلنس کہتے ہیں. جو آج کل مارکیٹ میں بولتے کیوں نہیں بھائی شارٹ چل رہا, ایک عجیب افراتفری کا شکار ہے لوگ. کرونا میں احتیاط نہیں کریں گے تو بالکل ہی نہیں کریں گے, کریں گے تو وہم سے ہی مر جائیں گے.
اتنے ہو جائیں گے کہ پاگل ہو گئے ویسے ہی مر گئے ٹینشن سے ہی. تو پھر آ گیا کرونا, پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہو گیا, میں سوچا تب اس پہ بات نہیں کروں گا بالکل. تو کرونا پہ مفتی صاحب بات نہیں کرو نا, لوگ مجھے کہہ رہے ہیں بات نہیں کرو, تو نہیں کروں گا. تو خیر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے لڑائی لڑی ہے کہ بعض دفعہ آپ بہت کمزور ہوتے ہو مگر لڑائی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہوتا نہیں ہے, کیونکہ نہ لڑنے سے اور زیادہ نقصان ہے. پھر تو بالکل ترنے والا. دیکھو جیسے بلی جو ہے نا, بلی کمزور ہے, آپ پہ حملہ نہیں کرتی, لیکن بلی کو آپ اتنا مجبور کر دیں کہ اب اس کے پاس حملہ کرنے کے علاوہ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی راستہ ہے ہی نہیں, تو وہ فدائی حملے پہ بھی آ جائے گی, بولے گی مرنا تو ہے ہی. تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے اور بالکل صحیح ہے کہ بھائی جب آپشن ہی نہیں ہے تو پھر تو لڑائی کے علاوہ, کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں ان تھوڑے سے حضرات کو اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں لے جا کے کھڑا نہ کرتے تو انہوں نے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی تھی, تو اور زیادہ نقصان ہونا تھا. ایسے موقع پہ جب کام کرنا لازمی ہو, فرض ہو, پھر اسلام کیا کہتا ہے, اب اسباب کو مت دیکھو, اب نظر کس پہ رکھو, اللہ پہ, کیونکہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بہت اہم اصول ہے کہ جب کرنا ہی کرنا ہے تو پھر بھائی اللہ بہت بڑا ہے, بچائے گا وہ, پھر اللہ مدد بھی کرتا ہے. جیسے بدر میں لڑائی ہو گئی تو اب اللہ نے بچایا. اس میں بہت سارے اصول نکلتے ہیں زندگی گزارنے کے. ایک بہت اہم اصول یہ نکلتا ہے کہ جو چیز اپنے اختیار میں ہے اس میں کوتاہی مت کرو, جو اختیار میں نہیں ہے اس پہ ٹینشن نہ لو. یعنی جب بھی آپ اپنی زندگی کے فیصلے کریں نا تو یہ دیکھا کریں کہ میرے پاس کتنے آپشن ہیں اس کام کو کرنے کے. جو آپشن ہے ہی نہیں اس پہ سوچنا کیا ہے, فضول ہے. تو بہت سے مسئلے ایسے ہی حل ہو جائیں گے. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ گھریلو مسائل جو ہوتے ہیں نا, بڈے بازیاں, ابا یوں نہیں ہے, ابا ایسے, ابا ویسے. میں کہتا ہوں ابا سے بھاگنے کا آپشن ہے ہی نہیں, ابا چینج کرنے کا آپشن بھی نہیں ہے. میاں چینج ہو سکتا ہے, بیوی بھی چینج ہو سکتی ہے, یہ چینجیبل ہیں. تو اس میں اس آپشن پہ غور کیا جا سکتا ہے کہ طلاق ہو, ڈیورس ہو, الگ, یہ تم اس کو چھوڑو, تم کہیں اور کر لو. اللہ نے بھی کہا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ, اگر دونوں علیحدگی اختیار کر لیں, نہیں بن رہی تو دونوں کو اللہ غنی کر دے گا, اس کو کوئی اس سے اچھی دلا دے گا, اس کو اس سے اچھا دلا دے گا. لیکن یہ ماں باپ میں یہ آپشن, بولو بھائی, نہیں. تو اس میں برداشت کے علاوہ کوئی آپشن آپ کے پاس ہے ہی نہیں. اب چاہے برداشت کر کر کے ڈپریشن سے مر جاؤ, یا برداشت نہیں ہو رہا پھر بھی کرو بس, اس کے علاوہ کوئی آپشن جب ہے ہی نہیں تو غور کرنا. مشورہ کس بات کا بھائی؟ مفتی صاحب سے ہے بھائی. مفتی صاحب سے مشورہ لے رہا ہوں, ابا کا کیا کروں؟ ابا کو برداشت کرو, بس یہی کر سکتے ہو بھائی. ابا کو کیا کرو گے؟ برداشت. ہاں یہ الگ بات ہے اس پہ اگر کوئی مشورہ کہ کیسے برداشت کروں, برداشت کرنے کے کچھ ٹوٹکے بھی ہوتے ہیں نا, تو وہ ایک الگ چیز ہے. کہ ابا بدلنے کا آپشن نہیں ہے, نہ اماں بدلنے کا آپشن ہے بھائی, اور نہ بہن بھائی بدلنے کا آپشن ہے. بہن بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے, اچھا سلوک. یار بولنے پہ فائدہ ہوتا ہے, سبق یاد ہوتا ہے. اچھا سلوک کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ اللہ نے بھائی اور بہنوں کے ساتھ جو اچھے سلوک کا حکم دیا, اس لیے نہیں کہ وہ اچھے ہیں, بلکہ بھائی سے بھائی کا رشتہ اور بہن سے بہن کا رشتہ, تو یہ رشتہ ختم نہیں ہو سکتا. لہذا جو اس رشتے کی سبب تھا, جب علت ختم نہیں ہوتی تو معلول ختم نہیں ہوتا. علت اور معلول کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز کی ایک ریزن ہوتی ہے نا, وہ ہوگی تو لازمی دوسری چیز بھی ہوگی. ارے آپ کو تنخواہ ملتی ہے, آپ امپلائی ہیں نا, کیا خیال ہے؟ تو آپ جب تک امپلائی ہیں تنخواہ ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو آپ گئے, آپ نے باس سے کہا مجھے تنخواہ چاہیے, اس نے کہا تم شکل اچھی نہیں ہے تمہاری, دفعہ ہو یہاں سے. آپ نے کہا سر مجھے سیلری چاہیے, میری شکل کا کیا کرنا ہے؟ او بھائی تمہارے اخلاق اچھے نہیں ہیں, دفعہ ہو یہاں سے. یار تمہارا قد اچھا نہیں ہے, نکلو یہاں سے, تم تمیز سے بات نہیں کرتے, نکلو. آپ بولے گے بھائی میں تنخواہ تمیز سے بات کی نہیں لیتا, میں آپ کی کمپنی کا کیا ہوں؟ ملازم ہوں.
میں نے تنخواہ شکل کی, وہ مسٹر, ایک تو مس ورلڈ ہوتی ہے, اس بندے کو کیا بولتے ہیں, مسٹر ورلڈ. تو وہ ان کو ملتی ہوں گی فٹنس اور ان سب کے پیسے, شکل اچھی ہے تو دلہن کو ملتے ہیں شکل کے پیسے. وہ ایک صاحب کی شادی ہوئی, قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا, تو قاضی صاحب نے کہا میری فیس, تو دلہا نے کہا کتنی فیس بتائیں. قاضی صاحب نے کہا جتنی خوبصورت دلہن ہے اتنے پیسے دے دو. بھائی دلہن تو خوبصورت ہی ہوتی ہے نا, تو جتنی خوبصورت دلہن ہے, قاضی صاحب کا خیال تھا لاکھوں روپے دے گا, دلہن تو سبھی کو پسند آتی ہے. تو اس نے 10 روپے نکال کے دے دیے. قاضی کو بڑا غصہ آیا یار. قاضی نے ذرا دلہن کو جھانک کے دے گا, 5 روپے واپس کر دیے. تو دلہن کو بھی منہ دکھائی کے پیسے ملتے ہیں. امپلائی کو, ملازم کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ شکل کی نہیں ملتی. اس کی علت کیا ہے؟ ملازم ہے. تو ہر چیز پہ علت پر حکم کا مدار ہوتا ہے. تو بھائی اور بہنوں سے جو اچھا سلوک کا شریعت نے حکم دیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھے اخلاق ہی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ خونی بلڈ ریلیشن. ایک ہی چھاتی سے دودھ پیا ہے, ایک ہی ماں نے, ایک ہی پیٹ نے جنم دیا ہے. یہ جو رشتہ ہے اس بیس پہ, اور اتنا مضبوط, وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں جو ریلیشن کی وجہ سے جو حسن سلوک کا حکم ہے, اس میں سب سے اہم ترین ریلیشن, اس قرآن کا میں سادہ ترجمہ کر رہا ہوں, سب سے اہم ریلیشن کیا ہے؟ رشتہ داری, بلڈ ریلیشن. یہ رشتے تمام رشتوں پہ کیا ہیں؟ مقدم ہیں. حتیٰ کہ باس کے ساتھ آپ کا ایک ریلیشن ہے, اللہ کہتے ہیں بھائی بہنوں کا ریلیشن اس باس والے ریلیشن سے کیا ہے؟ مقدم. بلکہ چچا زاد پھوپھی زاد کا رشتہ بھی ان سے کیا ہے؟ مقدم ہے, کیونکہ وہ بلڈ ریلیشن ہے نا, خونی رشتہ ہے. تو کیا بات چل رہی تھی, یہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ ہاں تو میں یس کر رہا تھا, یہ نہیں, یہ ریلیشن بھی کدھر سے آ گئے. تو خیر, اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ جہاں, ہاں وہ سلیمان علیہ السلام نے اس کو ہندوستان بھیجا, وہ فرشتہ کہاں پہنچ گیا؟ ادھر جا کے. تو میں احد کا بتا رہا تھا, غزوہ احد کا. تو ہوا یہ تھا کہ اب چونکہ یہاں لڑائی کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں, تو مجبوری ہے لڑنا. تو اب ایسے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. تو منافقین کہنے لگے یہ تو سیدھی سیدھی خودکشی ہے. لو نعلم قتالا لاتبعناکم, اگر ہم اس کو جہاد سمجھتے تو ہم جاتے. یہ جہاد نہیں, یہ کیا ہے؟ خودکشی ہے. اتنے لوگ ہیں, ہم تھوڑے سے مار دیں گے ہم کو. نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے صحابہ اس لڑائی میں شہید ہو گئے. تو منافقین کو پروپیگنڈے کا موقع مل گیا. انہوں نے کہا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لڑائی نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ خودکشی. اتنے لوگ شہید ہو گئے. تو قرآن نے کیا کہا کہ اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے, یہ لوگ جو شہید ہوئے نا اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے, نہ نکلتے میدان میں, تو ان کو ان کی موت میدان میں لاتی. اس لیے یہ باتیں مت کرو. لو اطاعونا ما قتلوا, قرآن کے الفاظ ہیں. منافقین کہنے لگے یہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ ہوتے. اللہ نے فرمایا نا 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 نا, یہ تمہاری بھول ہے. جن لوگوں پر موت لکھی ہوئی تھی, مرنا تھا, تو لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم, جن کے مقدر میں اس وقت مرنا تھا ان کی موت ان کو گھسیٹ کے میدان میں لے کر آتی, کسی بہانے سے آ جاتے وہ. تو اس سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ بھائی موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے. آپ بعض مرتبہ کسی چیز کو زندگی کا سبب کے طور پر اختیار کرتے ہیں, وہی چیز آپ کی موت کا ذریعہ بن جائے. باڈی گارڈ کیوں رکھے جاتے ہیں؟ ارے زندگی کے لیے رکھے جاتے ہیں نا, قاتل سے بچائیں گے. یہی گارڈ آپ کی موت کا
ذریعہ بن جاتا ہے. کئی کیسز ایسے ہوئے نہیں تاریخ میں, گارڈ نہیں مارتی گولی. آپ ایسی خوراک استعمال کرتے ہیں جو صحت کے لیے اچھی, وہی خوراک آپ کی موت کا ذریعہ بن جاتا ہے. ڈاکٹر سے آپ نے علاج کروایا زندہ رہنے کے لیے, وہی علاج آپ کی موت کا ذریعہ بن گیا. وہی انجیکشن ری ایکٹ کر گیا. ایسے ہم نے دیکھے اپنی زندگی میں واقعات. بخار تھا, انجیکشن لگوا کے آئے, وہ ری ایکشن ہوا. نہ ڈاکٹر کی بیچارے کی نیت تھی مارنے کی. یہ جو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر زہر کے انجیکشن دے دے کے مار رہے ہیں, فضول بات ہے انتہائی. کوئی اسپتالوں میں کوئی زہر کے انجیکشن نہیں دے رہا. کسی کو کورونا ہو جائے نا, اس کو اگر آکسیجن کی ضرورت ہے فوراً ہاسپٹل لے کے جائیں اس کو. ایسی میتیں ہمارے علم میں آ گئی ہیں کہ وہ اس کو ہاسپٹل نہیں لے کے جا رہے کہ وہاں تو کورونا کے کیس بنا کے ڈال دیں گے, اور گھر میں بیچارے کو مار دیا انہوں نے. تو اتنا نہیں پروپیگنڈے کا شکار ہوا کریں. سارے ڈاکٹر انسان ہے بھائی, ٹھیک ہے. اتنی گڑبڑ کرتے ہیں کہ یہاں سے نہیں وہاں سے دوا لینا, 50 روپے ان کو وہاں سے کمیشن مل رہا ہوتا ہے, لیکن اتنی ابھی برائی نہیں آئی ہے کہ ٹیکے لگا لگا کے. یہ تو قصائی یہ کام نہیں کرتا میرے بھائی, ڈاکٹر کیوں کرے گا, تو پڑھا لکھا ہے وہ. تو اس لیے یہ فیس بک اور واٹس ایپ کے پروپیگنڈے سے اپنے آپ کو بچائیں. مریض ہے اس کو ہاسپٹل لے کے جائیں, اس کو آکسیجن چاہیے ہوتی ہے اس کو, جب ایسی کنڈیشن ہو شروع میں نہ لے کے جائیں بلا وجہ ہاسپٹل کے. ابھی تو بڑے معاملات, کیونکہ وبا پھیلی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ. بھی زیادہ نہیں آؤں گا, بس ایک چھوٹی سے درمیان میں چٹکلا آ گیا تھا. یہ ٹیکے لگانا کی بات ہے نا, وہ ٹیکا لگ کے ری ایکشن سے مر جائے تو ایک الگ بات ہے. تو اب دیکھو میرے بھائی, یہ خبر ہمیں کس نے دی؟ اللہ نے. تو یہ خبر اللہ اس لیے دے رہا ہے کہ اس خبر کے اندر ایک آرڈر, بولو بھائی, چھپا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے, حالانکہ تمہیں پہلے سے پتا ہے اور تم صبح شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, لیکن تمہارے عمل سے ایسا لگتا ہے کہ تم مرنے کے لیے تیار نہیں ہو. اپنے عمل سے ثابت کرو کہ تمہیں دیکھ کے پتا چلے کہ اس نے واقعی مرنا, اس کا یہ کانسیپٹ ہے کہ میں نے مرنا ہے. عمل سے ثابت کرو. اور عمل میں سب سے پہلی چیز ہے دنیا سے دل مت لگاؤ. ان دیواروں اینٹوں سے دل مت لگاؤ. یہ نہ شوق سے بتایا کرو میرے بحریہ ٹاؤن میں اتنے پلاٹ اتنے فلیٹ, او بھائی کسی کا کچھ بھی نہیں ہے. جو ملک ریاض ہے بحریہ ٹاؤن کا مالک, کل اس کا بھی جنازہ اٹھے گا. ایسے خالی ہاتھ جا رہا ہوگا, دیکھو لوگوں عبرت کا نشان, اربوں کی جائیدادیں بنا کے چلا گیا, آج خالی ہاتھ جا رہا ہوں. اس کو نہیں موت چھوڑے گی تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی لے کے بتا رہے میرا پلاٹ میری جگہ میرا فلیٹ. صحیح ہے نا؟ او بھائی جس سے خریدا ہے موت اس کو نہیں معاف کرے گی. کفن میں جیب ہوتی ہے بھائی, ایک پاکٹ تو ہونی چاہیے کفن میں یار. کپڑے سلواتے ہیں, جیب لازمی جز ہے یا نہیں ہے؟ خواتین کے کپڑوں میں اکثر جیب نہیں ہوتی کیونکہ پرس ہاتھ میں ہوتا ہے ان کے. ایسے ہی ہے نا, ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ پرس ہوتا ہے. تو وہ بھی جب دنیا سے جاتی ہیں تو کفن کے ساتھ پرس, بولو نا, نہیں ہے. سب ختم. بڑے بڑے آئے دنیا میں, بڑے بڑے آئے ہیں, ایسے آئے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. قارون جیسے لوگ آئے, سکندر اعظم آیا. جب مرنے لگا نا تو اس راستے میں ہی موت ہو گئی تھی بیچارے کی سفر میں. تو موت بھی عجیب چیز ہے, کوئی یہ بھی نہیں دیکھتی کہ بندے کو گھر تو پہنچنے دو.